بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں لوگ سادہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، لیکن ہر دن کا آغاز خوف اور بے یقینی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھیت اجڑے ہوئے، گھر ویران اور ماؤں کی گودیں خالی۔ ان سب کے پیچھے کہیں بہت دور دو بلند پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم قید ہے جس کا نام سن کر انسان کے دل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کوئی عام قوم نہیں، قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے اور کسی پر رحم نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسان کو آزمایا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے اور کبھی یاجوج ماجوج جیسے فتنوں کے ذریعے۔ یہ دنیا دار لا امتحان ہے اور یہاں ہر وقت طاقت اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے بندے کو بھیجا جسے دنیا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ اللہ کے فرما بردار بندے تھے۔ اللہ نے انہیں وسیع سلطنت عطا کی، علم دیا اور طاقت کے اسباب مہیا کیے، لیکن ان کے دل میں نہ غرور تھا نہ تکبر۔ جہاں گئے انصاف کے ساتھ گئے اور ظلم کو مٹاتے چلے گئے۔ 3 عظیم سفر۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے دنیا کے 3 بڑے سفر کیے۔ پہلے مغرب کی سمت گئے، پھر مشرق کی سمت طرف، پھر مشرق کی طرف اور آخر کار ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں 2 بلند پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ راستہ تھا۔ وہاں رہنے والے لوگ ٹھیک طرح بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک ہی فریاد تھی، ہمیں بچا لو۔ مظلوم قوم کی درد بڑی فریاد۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا، یا ذوالقرنین، یاجوج ماجوج ہماری زمین میں فساد کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ہماری محنت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو مال دیں گے، بس ہمارے ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں۔ یہ لوگ دولت نہیں مانگ رہے تھے، یہ امن مانگ رہے تھے۔ ذوالقرنین علیہ السلام کا ایمان بھرا جواب۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان کی بات غور سے سنی اور پھر فرمایا، جو کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے کہیں بہتر ہے، تم صرف اپنی محنت سے میری مدد کرو۔ یہ الفاظ طاقت کے نہیں بلکہ توکل اور ایمان کے تھے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار انسانی کوشش اور اللہ کی مدد۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تاریخ کی ایک عظیم ترین دیوار تعمیر کی گئی۔ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے گئے، انہیں پہاڑوں کے درمیان رکھا گیا، آگ جلائی گئی، جہاں تک کہ لوہا دبکنے لگا۔ پھر اسی پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، پھر اسی پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا۔ یوں ایک ایسی دیوار وجود میں آئی جسے نہ پلانگا جا سکتا تھا اور نہ توڑا جا سکتا تھا۔ یاجوج اور ماجوج پہلی مرتبہ بے بس ہو گئی۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ دیوار مکمل ہونے کے بعد حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہوگا تو یہ دیوار خود بخود گر جائے گی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کی ہر طاقت اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے قریب دیوار کا گرنا۔ قرآن اور حدیث بتاتی ہیں
کہ ایک وقت آئے گا جب یہ دیوار زمین بوس ہو جائے گی، یاجوج مجوج ہر سمت سے نکل آئیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب وہ کسی جھیل سے گزریں گے تو سارا پانی پی جائیں گے۔ انسانی طاقت بالکل بے بس ہو جائے گی۔ دنیا کی بے بسی اسی وقت نہ فوج کام آئے گی، نہ ہتھیار، نہ عقل، ہر زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، یا اللہ یا اللہ۔ حضرت عیسیٰ اور اللہ کا فیصلہ۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے حضور دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یاجوج مجوج کو ہلاک فرما دے گا۔ پرندے آئیں گے، زمین صاف ہوگی اور دنیا ایک بار پھر سے امن اور سکون دیکھے گی۔ یاجوج اور مجوج کا فیصلہ صرف ایک ہی قصہ نہیں، یہ ایک نصیحت ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ فتنہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، طاقت کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو، فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے، اور جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہی حق کا سرخرو ہوتا ہے۔